السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، فقیرہ محمد عارف القادری چشتی صابری نظامی ربانی آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک بھی آپ نے جہان عشق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک نہیں کر رہے ہیں تو لائک کریں۔ لائیو آنے والا سلسلہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہمارا منقطع ہو گیا ہے، لہٰذا ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر برابر بتاتے رہیں گے۔ عرفان تخیل کا درس بھی برابر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ محبتوں کا ثبوت دیں، اور جن حضرات کو بھی خواب کی تعبیر درکار ہو تو وہ حضرات پرسنل پر ہمارے رابطہ کریں، اپنا خواب بیان کریں۔ حضرات، یہ جہان عشق ہے، یہاں عشق و محبت کی، عشق و عرفان کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے، فروغ تصوف کی بات ہوتی ہے، یہاں اللہ عز و جل کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے ملانے کی بات ہوتی ہے، یہاں عشق اور مشق کے جلوے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے سے چھپتے نہیں ہیں، عشق بھی نہیں چھپتا ہے۔ آدمی لاکھ کوشش کرے لیکن عشق چھپتا نہیں ہے، اور کئی دفعہ عشق آدمی کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی سوچ کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ مریض عشق کا معاملہ یوں ہے کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کہتے ہیں کہ ایک شہزادی کسی آدمی پر، کسی نوجوان پر عاشق ہو گئی، اور اس کے نہ ملنے سے، اس کے نہ دیکھنے سے وہ بستر سے جا لگی۔ طبیبوں کو بلایا گیا، طبیبوں کی مرض سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ایک حکیم حاذق جو جہاں دیدہ بڑا تجربہ کار تھا، اس کو بلایا گیا۔ اس نے تمام معاملات کو دیکھا، پرکھا، سمجھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بظاہر کوئی بیماری ایسی ہے نہیں، شہزادی کو تشخیص میں کچھ ایسی بیماری سامنے نہیں آ رہی ہے کہ جس کی کوئی دوا دی جائے، اور زبان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ بتانے کو بھی راضی نہیں ہے۔ تو وہ جہاں دیدہ حکیم تھا، اس کی تشخیص بھی عجیب تھی۔ اس نے مرض کو معلوم کرنے کے لیے شہروں کے نام لینے شروع کیے۔ شہروں کے جیسے جیسے نام لیے، اور وہ چہرے کے تاثرات کو دیکھتا رہا۔ جب اس شہر کا نام لیا کہ جس میں اس کا محبوب رہتا تھا، تو نبض ہاتھ میں ہے، نگاہ چہرے پر ہے، تو اس نے دیکھا کہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، نبض بھی تیز ہو گئی، اور چہرے پہ بھی عجیب بشاشت و سرخی آ گئی۔ تو اس نے معلوم کر لیا کہ دراصل شہزادی صاحبہ کو پریم روگ ہے، عشق کا مرض لگا ہوا ہے۔ تو حضرات، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک ویلوگ میں بتایا کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قارورہ کو حضرت جنید بغدادی، آپ کے بھانجے، لے کر کے حکیم کے پاس گئے، تو حکیم نے اس قارورہ کو پیشاب کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ کسی عاشق کا پیشاب ہے۔ کس کا ہے؟ عاشق کا پیشاب ہے۔ واپس آ کے عرض کیا کہ ماموں جان، حکیم نے قارورہ دیکھ کر کے یہ کہا کہ یہ تو کسی عاشق کا پیشاب معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا، بہت پہنچا ہوا حکیم ہے کہ اس نے قارورے میں بھی عشق کے ذرات کو دیکھ لیا، اس کی تپش کو دیکھ لیا، اس کی آمیزش کو دیکھ لیا۔ کہا ماموں جان، کیا عشق کے اثرات قارورے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں۔ جب دل کسی کے عشق میں جلتا ہے، دھڑکتا ہے، سلگتا ہے، مچلتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نشان عشق و محبت
عشق کی وادیوں سے جھوم کر کے فرماتے ہیں، اے دل یہ سلگنا کیا ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ تو جب وہ دھونی رمتی ہے، جب وہ دل جلتا ہے، کباب ہوتا ہے، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ جلی جلی سی کبابوں کی سی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ اس دل پر میرے آقا میرے محبوب کی تجلی پڑ گئی ہے، ان کی چشم کرم پڑ گئی ہے، اور یہ دل ان کی آگ میں، اسی آگ میں، عشق کی آگ میں سلگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں الروح فدا کا فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برز عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ تو یہ عشق کے جلوے ہیں۔ تو عشق جب ہوتا ہے تو دل سلگتے ہیں، دل جلتے ہیں۔ یہ تو جو اہل دل ہیں وہ جانتے ہیں، اہل دل کی بات اہل دل جانتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ گونگا گونگے کی بات سمجھتا ہے، یوں ہی عشق والے عشق والوں کی بات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور عشق میں عجیب کشش ہوتی ہے، کبھی حسن عشق کو کھینچتا ہے اور کبھی عشق حسن کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جی ایسا ہوتا ہے۔ سبع سنابل شریف میں غالباً چھٹا سنبلہ جو ہے، 7 سنابل ہیں، ان میں سے جو چھٹا سنبلہ ہے وہ عشق و محبت کے تعلق سے حضرت سید عبد الواحد بالگرامی، میر سید عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو عشق ظاہری ہوتا ہے یہ عشق حقیقت تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باکسر کوئی باکسنگ کرتا ہے، رنگ میں اترتا ہے، تو اس میں اترنے سے پہلے وہ جو مشق کرتا ہے تو وہ یا تو اسٹیچو کے ساتھ یا کوئی بوروں پہ وہ زور آزمائی کرتا ہے نا، نقلی کشتی لڑتا ہے۔ مطلب یہ پہلوان جب کوئی پہلوانی کرتا ہے تو استاد کے ساتھ داؤ سیکھتا ہے تو نقلی کشتی لڑتا ہے۔ یوں ہی عشق حقیقی اپنے اندر لانے سے پہلے عشق مجازی میں اپنی تجلی ڈال دیتا ہے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کئی واقعات سبع سنابل شریف میں عشق و محبت کے حوالے سے بیان کیے۔ حضرت سید میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ عز و جل آپ کے فیضان کو عام و تام فرمائے، یہ سبع سنابل شریف کتاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچی ہے۔ سبحان اللہ، فقیر کی عرفانی تخیل بھی پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شہزادی دہلی کی، دیکھیے عشق کی جلوے، عشق کی کشش جو ہوتی ہے وہ کیسے حسن کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور کبھی حسن عشق کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شہزادی اپنی کسی دوست سے ملنے کے لیے، شہزادی سے ملنے کے لیے، یا اپنی کوئی جو ہمجولی تھی، سہیلی تھی، اس سے ملنے کے لیے نکلی، اور ساتھ میں خدام بھی ہیں، سخت گرمی ہے۔ تو پہلے مہرولی شریف اور دہلی کا اچھا خاصا فاصلہ تھا، اب تو سب دہلی ہو گیا ہے، NCR سب کچھ اسی میں آ گیا ہے۔ تو وہ شہزادی جو پالکی میں جا رہی تھی، راستے میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے پالکی رکوا لی گئی دم لینے کے لیے، سانس لینے کے لیے، سانس لینے کے لیے پالکی رکوا لی گئی، وہاں پہ وہ ٹھہری، اور جیسی پالکی سے اتری تو ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ وہاں ایک مسافر بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی نے جلدی سے نقاب چہرے پر کیا اور اپنی راہ لی۔ 3 دن کے بعد جب وہ ادھر سے واپس آئی، پھر دوپہر میں وہاں پہ رکی آرام لینے کے لیے،
تو دیکھا وہاں ایک تازہ قبر ہے اور گلاب کے پھول قبر پر رکھے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ 3 دن پہلے ہم یہاں سے گزرے تھے تو یہاں کوئی قبر نہیں تھی، یہ کس کی قبر ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ ایک عاشق زار کی قبر ہے، 3 دن پہلے کوئی شہزادی یہاں سے گزری تھی، اس کا چہرے کا نقاب ہوا کے جھونکے سے ہٹ گیا تھا، اس مسافر کی نظر اس شہزادی کے چہرے پر پڑی اور وہ اپنا دل کے ساتھ، دل تو ہارا ہی ہارا، دل کے ساتھ اپنی جان بھی ہار گیا، اس سے جدائی برداشت نہیں ہوئی، جیسے ہی شہزادی یہاں سے گئی اس نے دم توڑ دیا۔ اتنا شہزادی نے سنا تو اس کے دل میں بھی عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے یہ کہہ کر کہ آہ میرا محبوب، قبر کو لپٹی اور فوراً قبر میں سما گئی، اور قبر ایسی کی ایسی رہی، شہزادی غائب، اور اس کی جو ہمجولیاں تھیں وہ سر پہ خاک ڈالتی ہوئی بھاگیں اور آ کر کے بادشاہ سلامت سے قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جا کے، یا وزیر زادی تھی، وزیر نے جا کر کے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کو قبر کو کھلوایا گیا تو دیکھا کہ شہزادی تو نہیں ہے، البتہ اس مسافر کی لاش اس قبر میں ہے، اور جو شہزادی کے زیور ہیں وہ کانوں کے زیور اس کے کانوں میں ہیں، ہاتھوں کے زیور کنگن اس کے ہاتھ میں ہیں، یہاں تک کہ شہزادی کی آنکھوں کا کاجل یا سرما اس عاشق کی آنکھوں میں ہے۔ ایسا کہتے نا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازا من دیگرم تو دیگری۔ جب فارسی کا یہ شعر ہے، کہا گیا ہے کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جا، میں تن ہو جاؤں تو جان ہو جا، تاکہ اے محبوب کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہیں عشق و عرفان کے جلوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہان عشق کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔